کی نماز کے بعد تحریک اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پیارے بھائیوں، ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ دوم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور پہلی رمضان کو، پہلی محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پہلی محرم تو 4 دن آپ زخمی رہے اور اس حالت میں بھی آپ نے کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اتنا شدید زخم آپ پر تھا کہ آپ کے پیٹ پر حملہ ہوا تھا۔ ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ پر حملہ کیا حالت نماز میں اور آپ کے آنکھ کٹ کر باہر آ گئے تھے، تو پھر اس کو اندر کیا گیا، گھر پر لایا گیا آپ کو، اور کچھ بھی آپ کو پلاتے، پانی وغیرہ کچھ مشروب پلاتے تو وہ آنکھوں سے باہر نکل جاتا۔ ایسی حالت میں بھی آپ 4-5 دن زخمی حالت میں اپنے بستر پر رہے اور پھر پہلی محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی کمال کی ہستی تھی، بڑی کمال شخصیت آپ کی تھی کہ آپ کو ایک بارے میں آتا ہے کہ آپ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ 27 ایئرس آپ کی عمر تھی، 27 سال کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ کیسے اسلام قبول کرنے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت عام فرمائی مکہ مکرمہ میں تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جو بھی مسلمان ہوتا اس کے بھی کفار دشمن ہو جاتے، اس پر بڑی سختیاں کرتے، اس کو بہت تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی، 39، اور تقریباً 15 یا اس سے زائد خواتین نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تو اس میں ایک بات چھڑ گئی کہ کون ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ شہید کر دے۔ تو سب خاموش ہے، کافروں کا مجمع سب خاموش ہے، لیکن عمر جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کرے کافروں میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ آپ اٹھ گئے اور تلوار لے کر جانے لگے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ بنی ہاشم اور بنی زہرہ یہ 2 قبائل کیا تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد؟ تو عمر نے کہا کہ بات کا جو بھی ہوا دیکھا جائے گا، لگتا ہے کہ تو نے بھی اپنے معبودوں کو چھوڑ کر نیا مذہب قبول کر لیا ہے۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آ گیا، کہا کہ اچھا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ سے مقابلہ کر۔ وہ بھی تیار ہو گئے، یہ بھی تیار ہو گئے، جنگ چھڑ گئی، لڑائی شروع ہو گئی، بس شروع ہونا ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر مجھ سے لڑ رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، جا کے دیکھ کہ تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے بہن اور تیرے بہن بھائی نے اسلام قبول کر لیا، جا کے پہلے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ان سے لڑائی چھوڑ کر گھر گئے اپنی بہن کے، اور گھر جا کر گھر پہ دستک دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، ان کی بہن کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو جیسے حضرت عمر نے کھٹکا مارا، دستک دی، تو پوچھا گیا کون؟
حضرت عمر نے جواب دیا کہ عمر ہے. حضرت خباب اٹھ گئے اور دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئے. ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر اندر آئے اور آ کر پوچھا کہ اے بہن یہاں پر کیا ہو رہا تھا, کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ ہم نے ٹالنے کی کوشش کی پہلے, تو انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. تو ان کو بڑا غصہ آیا, کیا ہے یہ قرآن؟ کیا تم نے بھی اپنے معبودوں کو چھوڑ کر نیا دین قبول کر لیا ہے؟ تو بہن اور بھائی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں آپ نے اپنے بہنوئی کے داڑھی کے بال نوچنے اور کھینچنے شروع کر دیے اور ان کو مارنا شروع کر دیا. تو بہن بیچ میں بچانے کو آئی تو انہوں نے بہن کو بھی مارا. تو بہن کے چہرے سے بھی خون بہنے لگا. تو پیارے بھائیوں بہت انہوں نے ان کو دونوں کو مارا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تم کو مار دوں گا. تو حضرت ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر کہ بے شک تو ہمیں مار لے, لیکن تیرا زور ہمارے جسم پر ہے, ہمارے دل پر تیرا زور نہیں, ہم مر جائیں گے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. جب یہ بات ان کی بہن نے کہی, کیونکہ وہ عمر کی بہن تھی, تو انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت عمر نے ان کا جب چہرہ دیکھا اور ان کے جذبات دیکھے, چہرے سے خون بہ رہا ہے, لہو لہان ہے, کپڑے خون سے تربتر ہو چکے ہیں, اس کے باوجود وہ عزم و استقلال کے ساتھ ان کی بہن یہ جواب دے رہی ہے کہ اے عمر تجھے جو کرنا ہے کر لے, لیکن میں اسلام چھوڑنے والی نہیں ہوں. تو پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا کہ اے بہن تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بتاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے آخر. تو ان کی بہن نے کہا کہ اے عمر ابھی تم قرآن نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ تم ابھی اسلام قبول نہیں کرے. جب اسلام قبول کرو گے, جب تم غسل کرو گے, تو غسل کرنے کے بعد تم قرآن پکڑ سکتے, اس سے پہلے نہیں. تو حضرت عمر نے غسل کیا اپنی بہن کے گھر. غسل کرنے کے بعد ان کی بہن نے قرآن شریف لا کر ان کو دیا. تو اس وقت تک نازل ہو چکی تھی. وہ قرآن لا کر جب ان کو دیا تو انہوں نے اس میں پڑھا, سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھی, وہ آیتیں پڑھی تو آپ کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا. قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. جب یہ آپ نے کہا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو پردے کے پیچھے چھپ گئے تھے وہ فوراً سامنے نمودار ہو گئے اور کہا اے عمر مبارک ہو تجھے, کل جمعرات کی شب میں رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما. دونوں نام لیے تھے آقا نے, ایک تمہارا نام, ایک عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام, دو نام حضور نے لیے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے, تمہیں مبارک ہو عمر. اس کے بعد حضرت خباب حضرت عمر کو لے کر اور ان کی بہنوئی کو لے کر حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہاں؟ دار ارقم میں. دار ارقم وہ مقام ہے, حضرت ارقم کا مکان جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے, درس دیا کرتے, اسلام کی تعلیمات سکھاتے, نماز کا طریقہ, وضو کا طریقہ, یہ تمام چیزیں نماز کے بارے میں بتاتی, عبادت کے بارے میں بتاتے, تمام تعلیم وہاں چلتی. تو اس مکان کی طرف لے کر آئے. حضرت عمر آئے, دستک دی تو پوچھا کون؟ اندر تقریباً 39 صحابہ بیٹھے ہیں, حضور تشریف فرما ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے. پیارے بھائیوں جب حضرت عمر نے دستک دی تو پوچھا گیا کون؟ حضرت عمر نے جواب کیا عمر. تو سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو, اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے تو بہتر,
اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی. یہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا. اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا. جیسے دروازہ کھلا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہو گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا اور ان کا کرتا اور ان کی تلوار پکڑ لی اور پکڑ کے فرمایا کہ اے عمر, کیا ابھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ کیا تم ذلیل و رسوا ہو گئے؟ اسلام قبول نہیں کرو گے؟ تو جیسے سرکار نے فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی وقت فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی وقت کلمہ پڑھے, اسلام میں داخل ہو گئے. اور جیسے ہم اسلام میں داخل ہوئے تو جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب نے بآواز سے بلند نعرہ تکبیر بلند کیا. تکبیر کا جو نعرہ ہے وہ نعرہ بلند کروایا تو مکے کے اندر خانے کعبہ کے تک, خانے کعبہ تک یہ مجمع کی آواز, یہ نعروں کی آواز وہاں تک پہنچ گئی اور بہت بڑا جشن منایا گیا. اس کے بعد فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں. تو پھر عرض کی یا رسول اللہ, پھر کیوں ہم یہ جو ارخم کے مکان میں چھپ کر نماز پڑھے, کیوں نہ ہم الگ اعلان خانے کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں؟ تو پیارے بھائیوں, حضور نے اس کو قبول فرمایا اور اس کے بعد دو صفیں بندی مسلمانوں کی. ایک صف میں حضرت امیر حمزہ ٹھہرے ہیں, ایک صف میں عمر فاروق اعظم ٹھہرے ہیں. اور اب یہ قافلہ دار ارقم سے نکل کر خانے کعبہ کی طرف جا رہا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لہرا لہرا کر اعلان کر رہے ہیں کہ جس کو اپنی ماں کو بے اولاد بنانا ہے یا اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے وہ ہمارے سامنے مقابلے کو آ جائے. یہ نعرہ لگاتے ہوئے خانے کعبہ میں حضرت عمر صحابہ کے ساتھ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تشریف فرما ہے. یہ مقدس قافلہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا. الگ اعلان, اب تک جو چھپے نماز پڑھتے تھے اب الگ اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی. اس سے پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی. اس سے پہلے مسلمان ڈر رہے تھے کہ جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا اور پھر خون خرابہ ہوگا, تو لہذا بہتر کے گھر میں نماز پڑھے, دار ارقم میں نماز پڑھے. جیسے فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم کی دعا, رسول کریم نے جو دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش, اللہ نے عزت بخش کی. فاروق اعظم اعلان کر رہے, تلوار لہرا رہے ہیں کہ ہے پہ مقابلے کو آ جاؤ, ہم خانے کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں, کوئی روکنے آ جاؤ. تو پیارے بھائیوں, کسی کافر کسی مشرک کی ہمت نہیں ہو رہی کہ فاروق اعظم کے سامنے آئے, ان کی للکار کو قبول کرے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. یہاں تک کہ مسلمانوں نے الگ اعلان خانے کعبہ میں نماز ادا فرمائی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. آپ 40 سے مسلمان ہیں, 40 سے مسلمان. جب آپ نے اسلام قبول کیا, ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مسلمان بڑا خوفزدہ ہوا کرتے تھے, بڑے پریشان رہا کرتے تھے, لیکن فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق اعظم خانے کعبہ میں آ کر نماز پڑھنے لگے اور مسلمان بھی وہاں پر آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیے. اور جب جب کافر آتے حضرت عمر فاروق اعظم ان پر جھپٹ پڑتے تو جھگڑا ہو جاتا, مار پیٹ ہوتی اور اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے, پھر فاروق اعظم رک جاتے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم خانے کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں, کفار مکہ آ گئے. نماز کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو گیا, مار پیٹ شروع ہو گئی. اتنی مار پیٹ کہ ابو جہل کا جو گھر تھا, قریب کا گھر تھا, ابو جہل تک کی گھر کے اندر بھی آوازیں آنے لگی. تو ابو جہل ایک ڈیرے پہ چڑھ گیا اور چڑھ کر کہا کہ میں نے عمر کو بنا لے جی, لہذا عمر کو چھوڑ دو. تو سارے کفار چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم ابو جہل کے گھر پر آئے,
دستک دے کے بلایا, کہا کہ اے میرے ماموں, کیونکہ ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہونا, 8ویں پشت میں جا کر رسول پاک کے خاندان سے لے جاتے ہیں, 8ویں پشت میں جا کر. تو پیارے بھائیوں, ابو جہل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کا سگا ماموں ابو جہل. تو پیارے بھائیوں, آپ نے اس کو گھر سے بلایا, باہر بلا کر کہا کہ اے میرے ماموں, اے ابو جہل, کہ میں تیری پناہ کو واپس دیتا ہوں, لوٹاتا ہوں, مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے, مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے. جو دوسرے مسلمانوں پر کفار حملہ کرتے ہیں تو انہیں تو پناہ نہیں ملتی ہے, تو مجھے بھی تیری پناہ نہیں چاہیے, میں تمہارا مقابلہ کروں گا. چنانچہ پیارے اور محترم بھائیوں, کئی دنوں تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کافروں سے جو آپ پر ظلم کرتے, آ کر مسلمانوں پر ظلم کرتے, ان کو تکلیف پہنچاتے, ان کو اپنے گالی گلوچ کرتے, تو حضرت عمر فاروق اعظم ٹھہر جاتے اور ان سے مقابلہ ہوتا. روز کا معاملہ بن گیا, ڈیلی مار پیٹ, ڈیلی تلواروں سے لڑائیاں, ڈیلی جھگڑے, یہاں تک کہ کفار ڈر گئے, بولے کہ یہ روز روز کے جھگڑے ہم سے نہیں ہو سکتے, تو عمر کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو, عمر کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو, یہ روز ہم جھگڑے نہیں کر سکتے. تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کئی دنوں تک کافر مسلمانوں پر حملے کرتے رہے, جھگڑے کرتے رہے, فتنے فساد کرتے رہے, لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلسل جد جہد رنگ لے آئی اور کفار مکہ ٹھنڈے پڑ گئے کہ نہیں, ان کا اس سے مقابلہ کرنا یہ بالکل بیکار ہے, ان سے لڑنا بیکار ہے, یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے پڑ گئے. پیارے محترم بھائیوں, حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کرنے والوں میں سب سے انوکھا انداز, سب سے نرالا انداز حضرت عمر کا تھا. لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو نکل کے چلے جا رہے ہیں, مکے سے نکل کر, خاموشی سے نکل کر چلے جا رہے ہیں. آپ مسلمان نکل رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں مکے میں نہیں رہنا ہے, سرکار نے فرما دیا چلے جاؤ مدینے کو, یہاں پہ تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے, چلے جاؤ مکہ. تو سب مکے کو چھوڑ کر مدینے کو جا رہے ہیں, مدینہ سب مدینے کو جا رہے ہیں. حضرت عمر جب ہجرت کا آپ کا موقع آیا تو آپ سیدھے خانے کعبہ کے پاس آئے اور آ کر 2 رکعت نماز ادا کی, 2 رکعت سکون کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی, اور اس کے بعد آپ اٹھے اور کفار مکہ جو دور بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے تھے ان کے پاس آیا, ان کے پاس تشریف لائے, ان کے پاس آئے اور آ کر فرمایا شاہد وجوہ, کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں, تمہارے چہرے برباد ہو جائیں, تم تباہ ہو جاؤ. ان کو آ کر ان کے سامنے کہا کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں, تم برباد ہو جاؤ. ہے مجھ سے مقابلے کی طاقت, اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتے ہو, یا اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو, یا اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتے ہو, تو آؤ فلاں وادی کے پیچھے میرا مقابلہ کر لو. چیلنج کر دیا لوگوں کو, ایک کے پاس تشریف لے جاتے, ہر ایک کے پاس جاتے, آپ جا کے ہر ایک کو چیلنج کرتے کہ مجھ سے مقابلہ کرنا ہے تو فلاں وادی کے پیچھے آ جاؤ کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, آؤ میرا راستہ روک لو. حضرت علی فرماتے, مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کے پاس جا کر, بڑے بڑے کافروں کے پاس جا کر آپ چیلنج کرتے رہے, ان کو للکارا, لیکن کوئی کافر آپ کے مقابلے کو سامنے نہیں آیا. اور اس کے بعد آپ اس وادی میں انتظار کرنے لگے کہ کوئی ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا, لیکن بہت دیر گزر گئی, کوئی مقابلے کو نہ آیا. بالآخر چند صحابہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی اور سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. میرے پیارے محترم بھائیوں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمت, وہ شجاعت اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے میں شیطان نہیں آتا. شیطان عمر سے ڈرتا ہے. انسانوں میں جتنے شیطان ہیں, یعنی انسانوں کے پاس شیطانی فطرت کے بھی ہوتے ہیں, تو ایسے شیطانی فطرت کے انسان اور شیطان یہ عمر سے ڈرتے ہیں.
کہ عمر جس راستے سے گزرے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر نبی ہوتا عمر ہوتا۔ پھر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک محدث دیا ہے، اور میری امت میں بھی ایک محدث ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جو ملائکہ سے بات کرتا ہے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ یعنی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، تمام صحابہ میں سب سے افضل کس کے بعد؟ ابو بکر صدیق کے بعد، صدیق اکبر کے بعد ساری امت میں صحابہ میں سب سے افضل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تائید میں، کیونکہ جب کسی بات پر مشورہ ہوتا تو کچھ صحابہ کے مشورے الگ ہوتے، کچھ صحابہ کے مشورے الگ ہوتے، حضرت عمر کا جو مشورہ ہوتا عین اس مشورے کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہو جاتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 21 آیتیں ایسی ہیں، 21 آیتیں 21 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کی تائید میں ان کے مشورے، جو ان کے مشورے تھے، اس مشورے پر وہ آیت نازل ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر، جدھر عمر ہے ادھر حق ہے، جدھر عمر ہے ادھر حق ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرآن نے کئی باتوں میں میری تائید کی کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امہات المومنین وہ بھی وہاں تشریف فرما تھی، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آپ کی ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو کیا اچھا ہوتا کہ یہ پردہ کر لیتی، کیا اچھا ہوتا کہ یہ پردہ کر لیتی۔ تو جیسے حضرت عمر فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں معروضہ رکھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور حکم فرما دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم پردے میں رہو، پردہ کرو۔ تو یہ پردے کی جو آیت نازل ہوئی، یہ عین فاروق اعظم کی حضور کی بارگاہ میں جو عرضی تھی، اس عرضی کو پیش کرنا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ قرآن میں آیت نازل فرما دی گئی، پردے کا حکم آ گیا، پردے کا حکم، یہ پردہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی آ گئے، پردے کا حکم آ گیا، ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، دو امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نابینا صحابی جن کی آنکھیں نہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ نابینا آئے تو سرکار علیہ السلام نے دو ازواج مطہرات، ہماری مائیں، قیامت تک مسلمانوں کی مائیں، امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات، ان سے آقا نے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کر لو۔ تو وہ صحابیات نے عرض کی، امہات المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو نابینا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، لہذا تم پردہ کر لو۔ تو چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دیا، اور یہ پردہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق، فاروق اعظم کی عین عرضی کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں پردے کے تعلق سے نازل فرمائی۔ پیارے محترم بھائیوں، قرآن پاک نے اور بھی کئی مقامات پر فاروق اعظم کی تائید فرمائی کہ جب ایک منافق ایک آدمی ادھر بھی ادھر بھی، مسلمانوں میں بھی ادھر بھی، دو طرف رہتا، اس کا کھیت بھی تھا، اس سے پہلے بھی واقعہ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ تو آج چونکہ فاروق اعظم کا ذکر ہے، 26 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور پہلی محرم کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، تو اس مناسبت سے
آج ان کے تعلق سے ہم کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم حضور علیہ السلام موجود ہیں، تو آدمی میں جھگڑا ہو گیا، یہودی میں ایک نام نہاد مسلمان جو منافق اصل میں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کے بعد دونوں آئے حضور کی بارگاہ میں۔ سرکار نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی اس کے حق میں یہ فیصلہ ہے۔ مسلمان کو ناگوار گزرا، ارے ایسا کیا ہے، میں مسلمان ہوں وہ یہودی ہے، تو حضور کو چاہیے تھا کہ میرے حق میں فیصلہ کر دے، کیونکہ میں مسلمان ہوں وہ تو یہودی ہے۔ تو اس کو ناگوار گزرا، تو اس نے یہودی سے کہا ٹھیک ہے یہاں تک تو فیصلہ ہو گیا، چلو عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا ارے تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی بول رہا ہے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب عمر سے کیا فیصلہ کراتے ہو؟ اس نے کہا کرے عمر کے پاس چلو۔ ٹھیک ہے چلو، دونوں مل کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا معروضہ رکھا کہ حضرت ایسا ایسا ہے۔ مسلمان نے کہا، تو یہودی نے کہا کہ اے عمر اس کی بات آپ نے سن لی، میری بات سن لیجیے، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی کے پاس گئے، کیونکہ وہ یہودی تھا، محمد رسول اللہ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس گئے اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اب آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ سنا کہ رسول نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد میرے پاس آیا، حضور فیصلہ کرنے کے بعد میرے پاس آنا، جلال آیا، پوچھا نام نہاد مسلمان سے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیا تم دونوں میرے پاس آنے سے پہلے رسول پاک کی بارگاہ میں فیصلہ لینے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں گئے تھے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ رسول نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اچھا تو ٹھیک ہے ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم گھر کے اندر گئے، تلوار نکال کر لائے، عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے یہ فرما کر اس منافق کی گردن مار دی اور فرمایا کہ جو رسول کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ لینے آئے تو عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے، گردن مار دی، گردن مار دی، اور جیسے گردن مار دی مدینے کے اندر بات پھیل گئی، ارے فاروق اعظم نے، حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کی گردن مار دی، بات پھیل گئی، یہاں تک کہ لوگ حضور تک پہنچا دی بات کو کہ یا رسول اللہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر ایک مسلمان کو مارے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیارے بھائیوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اور اس منافق کا سر ایک ہاتھ میں اس کے بال پکڑ کر سر لے کر آ رہے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ فاروق اعظم ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں منافق کا سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی وقت پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب وہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپسی فیصلوں میں آپ کی بات کو، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ ایسے یہ آیت نازل ہو گئی، سارے منافقوں کی گردنیں جھک گئی اور فاروق اعظم سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس منافق کو یہ فیصلہ دیا کہ یہ آپ کی بات نہ مان کر، آپ کے فیصلے کو نہ مان کر یہ میرے پاس آیا فیصلہ لینے کے لیے، تو میں نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، رب فرما رہا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں، کہ اس کی منافقت کی گواہی خدا تعالیٰ دے رہا ہے، محبوب پر وحی نازل فرما رہا ہے کہ محبوب عمر نے مسلمان کو نہیں مانا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جب تک اپنے آپسی معاملات میں آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کر لے تو مسلمان نہیں۔ جب رسول فرما دے اس کے بعد بھی کوئی اپنی رائے رکھے وہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن فرما دے رہا ہے، اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرے اس کام کی تائید اور حمایت فرمائی اور میری تائید میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔
پیارے محترم بھائیوں، اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد مال غنیمت، اتنا مال غنیمت، کیونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، جس طرح آپ فوج روانہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ فوج کبھی ناکام نہیں لوٹتی، ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، اتنا مال کہ ہر صحابی کے پاس مال ہی مال آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کپڑا آیا، مال غنیمت میں کپڑا تقسیم ہوا، تو کپڑا تقسیم ہونے کے بعد سب نے اس کے جھومے سلائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، چونکہ آپ اونچے تھے اور لہیم شریف تھے، پہلوان تھے، آپ بہت اونچے تھے، تو آپ کو زیادہ کپڑا رکھنا، تو آپ جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، جھبا آپ نے پہن لیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کل جو کپڑا تقسیم ہوا وہ تو اتنا نہیں تھا کہ اس میں کرتا سلے، کسی کو بھی کرتا نہیں سلا تھا اس پیس میں۔ پھر عمر انہوں نے کیسے کرتا سلایا، وہ بھی اتنا بڑا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، یہ جو آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں، منبر رسول پر آپ ہیں، آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں، یہ کل جو مال غنیمت سے جو لباس آئے تھے، جو کپڑے آئے تھے، اس میں سے تقسیم 500 کپڑا ہے، یہ کیا وہی کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی کپڑا ہے۔ وہ کپڑا تو اتنا چھوٹا تھا کہ ہم کرتا سلانا چاہ رہے تھے، جھومر سلانا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں اتنا کپڑا بستے ہو رہا تھا کسی کو بھی، تو کسی نے بھی اس کو پہنا نہیں، لیکن آپ پہن رہے ہیں تو آپ نے ہم سب سے زیادہ لیا ہے۔ تو حضرت عمر مسکرائے اور فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا، اے عبداللہ اس کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ بھی نماز پر مسجد میں بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر وہ بھی مسجد میں نماز کے لیے خطبے میں بیٹھے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا، اے عبداللہ اس کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دکھائے گئے، کہا کہ بے شک کل جو مال غنیمت میں جو کپڑا تقسیم ہوا، وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں کرتا یا چھپا نہیں سلوایا جا سکتا تھا، تو میرے پاس جو کرتے کا لباس، جو کپڑا میرے پاس آیا تھا، میرے حصے کا کپڑا میں نے اپنے والد گرامی کو دے دیا، میرا حصہ میں نے اپنے والد گرامی کو دے دیا، تو انہوں نے یہ پورا کپڑا سلا لیا، انہوں نے چھپا سلا لیا۔ تو پھر وہ شخص جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گئے، سارے صحابہ مطمئن ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہے کوئی آج ایسا کہ کوئی پوچھ سکے گا کسی سے کہ بھائی آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اسے اچھا آپ نے بولو، اس کا کام ہی کر دیں گے، اس کا کوئی حساب پوچھنے آ گیا، اچھا حساب چاہیے، میں آپ کو پورا حساب نہیں دیں، تو صاحب کر دیتے زبردست اس کا پورا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وہ شان کہ سبحان اللہ، کہ مجلس میں آپ بھی کھڑے ہو کر پوچھ رہے کہ یہ کرتا جو آپ پہنے ہوئے ہیں اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جتنے میں کرتا سلایا جا سکتا تھا، آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ آپ کو نہ اس پر جلال آیا، نہ آپ کو غصہ آیا، بالکل آپ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ اور وہی فاروق اعظم اگر حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، اسلام کے تعلق سے کچھ غلط بولے، فاروق اعظم کی تلوار فیصلہ کر دیتی ہے۔ اور یا خود کی ذات کے اوپر اگر کوئی ایسا سوال کر لے، فاروق اعظم کو اپنی ذات کے لیے کبھی جلال نہیں آیا، کبھی آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آیا۔ جلال والے ہیں، بڑے بڑے پہلوان مکے کے کفار مکہ ڈرتے ہیں آپ سے، آپ جلال والے ہیں، لیکن آپ کی ذات پر اگر کوئی سوال کر دے، کوئی آپ کو جلال نہیں آتا ہے۔ اسلام کے خلاف اگر بولے تلوار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے طرف سے بولتے ہیں بعض لوگوں کو، ارے یہاں غصہ کرنا حرام ہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، غصہ حرام نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی بولے اور وہ غصہ نہ کرے تو وہ بے غیرت ہے۔ اور اپنی ذات کو اگر کوئی بولے، آپ کو کوئی برا بھلا بولے، اب آپ غصہ نہ کریں،
بلکہ اس کا ٹھنڈے ہو کر جواب دے، جیسے فاروق اعظم نے جواب دیا. اس کا جواب میرا شہزادہ دے گا، میرا بیٹا دے گا، عبداللہ بن عمر دے گا اس کا جواب. آپ نے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جواب دو اس کا. یہ نے کہا کہ میرے سے کیسا پوچھیں، ان کو یہ کرو، ان کا کیا ہے نکالو ان کا، ایسا آپ نے کچھ نہیں فرمایا. تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے بڑائی فرمائی. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر سے جو محبت کرتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. تو جو چاہتا کہ اس کا ایمان سلامت رہے، اسے چاہیے کہ فاروق اعظم سے محبت کرے. آقا نے فرمایا کہ جو فاروق اعظم سے، عمر سے محبت کرے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا. پیارے بھائیوں، آپ کا اصل نام عمر بن خطاب، فاروق یہ لقب حضور نے عطا فرمایا. کب؟ جب آپ نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ میں علل اعلان نماز کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں آپ تلوار لہراتے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فاروق کے معنی ہوتے ہیں حق و باطل، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق اعظم، سب سے بڑا فرق کرنے والا. تو یہ لقب آقا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا. عمر تو نام ہے، خطاب آپ کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب. فاروق اعظم سب سے بڑے حق و باطل میں فرق کرنے والے. پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، بیت المقدس جس پر نصرانیوں کا قبضہ تھا، فاروق اعظم نے اسلامی لشکر کو بھیجا. اسلامی لشکر جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے پہنچا اور اسلامی فوج نے سارا علاقہ گھیر لیا، تو عیسائیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ کرنا بیکار ہے، لہذا بیت المقدس ان کے حوالے کر دینا بہتر ہے. تو ایک شرط رکھیں گے، مسلمانوں کے سیپے سالار کے ہاتھ میں چابی نہیں دیں گے، کنجی نہیں دیں گے، بلکہ ان کے امیر، ان کے بادشاہ کو بلائیں گے مدینے سے، ان کے ہاتھ میں دیں گے. چنانچہ جب ان لوگوں نے، عیسائیوں نے یہ پیشکش کر دی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، صلح چاہتے، کمپرومائز چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ شہر دے دیں گے، بس آپ اپنے بادشاہ کو یہاں بلائیے، ان کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے. تو مسلمان کمانڈر جو اس وقت تھے، انہوں نے وہاں اطلاع بھیج دی کہ اے امیر المومنین، یہ قلعہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا ہے، بس اب آپ تشریف لائیے اور آ کر آپ نماز ادا فرمائیے، یہ آپ کے ہاتھ میں چابی دینے والے ہیں، کنجی دینے والے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اب دیکھیے فاروق اعظم آ رہے ہیں، کس شان سے آ رہے ہیں؟ کوئی کمانڈو بستا نہیں ہے، جیسے کمانڈو ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ جا رہا ہے، کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، سیکورٹی فلاں سیکورٹی، زیڈ سیکورٹی، فلاں سیکورٹی. لیکن فاروق اعظم کوئی سیکورٹی نہیں، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، ایک غلام آپ کے ساتھ ہو لیا، ایک غلام کو لیے اونٹنی پر سوار ہو گئے اور غلام سے فرمایا کہ دیکھو تھوڑی دیر اونٹ پر میں بیٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ پر تم بیٹھ جانا، میں نیچے اونٹ کی مہار پکڑتا ہوں، تو اس طرح ہم چلتے سفر پر. تو غلام نے کہا اے امیر المومنین جیسا حکم فرمائے. چنانچہ فاروق اعظم بیٹھے اونٹ پر اور ان کا غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے بڑھا. اونٹ چل رہا ریگستان میں، مدینے سے بیت المقدس جا رہے ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، ریگستان میں سے جانا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہود و نصارا کفار کوئی بھی آ کے حملہ کر سکتے ہیں، لیکن فاروق اعظم کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہے اور کسی کا ڈر نہیں. تو اکیلے جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ اونٹ کو روک دو، اب تم آؤ، تم آ کر اونٹ پر بیٹھ جاؤ، تمہاری جگہ پر میں اونٹ کی مہار پکڑتا ہوں.
چنانچہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا لیا. کیا شان فاروق اعظم, غلام کو اونٹ پر بٹھا لیا, غلام کی طرح خود آ گئے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چل رہے ہیں. یہ ایک بار فاروق اعظم, ایک بار غلام, فاروق اعظم غلام, یہ چلتے 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 یہاں تک کہ بیت المقدس قریب آ گیا, قریب آ گیا. اب باری آ گئی غلام کی اوپر بیٹھنے کی اور فاروق اعظم کی مہار پکڑنے کی. غلام نے اس کی حضور بیت المقدس قریب آ گئی تو داخل ہو گئے شہر. اب آپ اوپر آ جائیے, میری باری ہے, باری تو میری ہے لیکن آپ امیر المومنین ہیں, آپ اوپر بیٹھ جائیے, میں نیچے اونٹ کی مہار پکڑتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں, تم اوپر ہی بیٹھے رہو گے, میں اونٹ کی مہار پکڑ کے چلوں گا. چنانچہ بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق اعظم فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. لباس پر فیضی پیون ہے. پیون شاید آج کی نئی نسل کو معلوم ہے پیون کیا ہوتا ہے, نئے لوگوں کو پیون کے بارے میں شاید پتا نہ ہو. کپڑا جب پھٹ جاتا تو اس کو کپڑا لگا کر سیتے تھے. ہم نے پیون کے کپڑے پہنے ہیں, پیون ہوتے تھے. کئی کپڑا پھٹ گیا اس کو پیون لگا کر کپڑا لگا کر اس کو سیا جاتا تھا. تو پیون کے کپڑے پیسی پیبند لگے ہوئے جھبا پہن کر حضرت عمر فاروق اعظم اپنے غلام کو اپنی اونٹنی پر اوپر سوار کر کے غلام کی جگہ خود اونٹ کی مہار پکڑ کر بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے کمانڈر, فوج کے اعلیٰ افسر, بڑے بڑے کمانڈر وہاں استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے مسلمان کمانڈر جن کو میں بھیجا تھا آج یہاں پر آ کر یہ لوگ عالی شان لباس پہن کر ٹھہرے استقبال کے لیے, فوراً آپ نے نیچے کنکریاں اٹھا کے ماننا شروع کر دیا کہ تم مدینے میں تھے تو الگ لباس پہنتے تھے, یہاں پر بیت المقدس آ کر تم نے ایسا عالی شان لباس پہن لیا کہ تمہارے اندر دنیا پیدا ہو گئی, تمہارے دل میں دنیا ظاہر ہو گئی. تو انہیں صحابہ نے کہا, کمانڈروں نے کہا, مسلمان سیدھے سالاروں نے کہا کہ نہیں امیر المومنین ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیے ہمارے لباس, آپ نے وہ لباس جو اچھا لباس آپ پہن کے تھے اس لباس کو اوپر اٹھا لیا اور نیچے کا لباس بتایا. یہ تو اوپر کا لباس ہے, یہاں پر ابھی نیا نیا اسلام آیا ہے کہ یہاں کے لوگ اگر ہماری غربت کو دیکھ کر کہیں اسلام سے متنفر نہ ہو جائے تو اس لیے ہم نے اوپر اچھا لباس پہنا, لیکن اندر جو لباس ہے یہ وہی مدینے والا لباس ہے, یہ وہی مدینے والا, یہ نبی کے دور والا وہی لباس ہے. تو جب آپ نے دیکھا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ بات ہے تو کوئی بات نہیں. تو پیارے بھائیوں, عیسائی کمانڈر پوچھ رہے ہیں کہ اس میں سے تمہارے بادشاہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے تو خلیفہ ہوتے ہیں, امیر المومنین ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اونٹ پہ جو بیٹھے وہ ہیں؟ کہا کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہے, ان کے جو مہار پکڑ کے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین کے خلیفہ ہیں ہمارے. وہاں کہ یہ کیسے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم راستے جب چل رہے تھے ہم نے یہ آپس میں بات چیت کر لی تھی کہ تم تھوڑی دیر اوپر کہ میں تھوڑی دیر اوپر, تو ان کی باری آ گئی, ان کی باری آ گئی اوپر بیٹھنے کی. تو میں نے کہا کہ تمہاری باری ہے تو بس کیسے چلیں گے. اب چنانچہ اس لیے اس طرح اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد فاروق اعظم نے بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر فاتحانہ داخل ہو کر 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی اور تمام صحابہ 2 رکعت شکرانہ کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا, اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا. اور مسلمانوں میں جوش اور ولولہ خوشی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ بیت المقدس یعنی جو یہودیوں کے نصرانیوں کے قبضے میں تھا وہ آج اللہ نے ہمیں اس پر فتح عطا فرمائی, اللہ نے اس کی خدمت ہمیں عطا فرمائی. رسول کریم علیہ السلام نے امامت فرمائی, وہاں پر امام الانبیاء انبیاء کی امامت فرمائے تھے. وہ مسجد اقصی, وہ بیت المقدس, سبحان اللہ, فاروق اعظم اس کے پہلے فاتح, پہلی مرتبہ فتح کرنے والے فاروق اعظم. دوسری مرتبہ پھر فتح ہوا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی. پھر اس کے بعد پھر یہودیوں نے اس پر جو قبضہ کر لیا
تو آج تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ دجال بھی آئے گا، دجال کو کیا ماریں گے، ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو الغرض پیارے محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کے دور میں ایران فتح ہوا، فارس، ایران اس زمانے میں فارس کہتے تھے، فارس فتح ہوا۔ تو ایک صحابی تھے، جب رسول کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مکے سے مدینے جا رہے تھے، تو ایک شخص جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آ گیا، بہت ساری فوج لے کر۔ جیسے حضور کے قریب آیا، سرکار نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ تو اس کا گھوڑا زمین نے پکڑ لیا، گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے اور دھستے جا رہے ہیں، تو وہ گھبرا گیا، بولے کہ اے محمد مجھے معاف کر دو، میں واپس چلا جاؤں گا، بس آپ زمین کو حکم دے دو کہ مجھے چھوڑ دے، میں واپس چلے جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ زمین نے چھوڑ دیا، گھوڑا اوپر آ گیا۔ اب وہ جانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کا ذہن بدلا، ارے ایسے ہو گیا یہ، لیکن میں پھر ان کو گرفتار کر کے مکہ لے جاؤں گا اور کافروں سے بڑا انعام لوں گا۔ پھر حضور کے قریب آگے بڑھنا چاہا، سرکار نے جب دیکھا کہ یہ پھر آگے بڑھنا ہے، سرکار نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ سرکار نے زمین کو حکم دیا۔ آج شریعہ نے کیا فرمایا، ابھی ہمارے سرور بھائی نے بھی نام پڑھی ماشاءاللہ، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی جو فرمائے وہ ہر چیز اللہ نے ساری چیز کو حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ چنانچہ زمین نے اطاعت کی، پھر دوبارہ پکڑ لیے پیر اور گھوڑا پھر اندر دھسنے لگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد مجھے معاف کر دو، میں یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا زمین چھوڑ دے، پھر زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے چاہ کے دوبارہ حضور کی طرف قریب آ کر پکڑنا چاہا، سرکار نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے۔ پھر زمین نے پکڑ لیا، گھوڑا اندر پھنس رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد مجھے معاف کر دو، اب میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا زمین چھوڑ دے، زمین چھوڑ دے۔ چنانچہ زمین نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اس کا نام لے کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن وہ آئے گا۔ تو جیسے انہوں نے سنا، سیدھے جیسے گھوڑا جیسے چھوڑا ان کو، سیدھے حضور کے قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ جب کسرا فتح ہوگا، کسرا ایران فتح ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے، میں وہ دن دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو اس وقت کچھ محسوس نہ ہوا کہ ایران کا پتہ نہیں کب فتح ہوگا، کون سا وقت آئے گا، بہت بات کی بات، بہت دور کی بات، لیکن ہوگا، سب کو معلوم ہوگا، لیکن پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہوگا۔ فاروق اعظم کا دور آیا، فاروق اعظم کے دور میں اسلامی فوج نے جب کسرا کو گھیر لیا اور اس کے بعد ایران فتح ہو گیا۔ ایران فتح ہونے کے بعد ایران سے مال غنیمت آنا شروع ہو گیا۔ جو مال آ رہا ہے، فاروق اعظم فرمایا اس کو کھول کے بتاؤ، جو مال آ رہا کھول کے بتاؤ۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایران فتح نہیں ہوا، جب تک سونے کے کنگن نہیں آئیں گے ایران فتح نہیں ہوگا، آپ انتظار میں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، لیکن مال کا ہوا کتنا مال ہے؟ پھر آ رہا مال کا آنے کا سلسلہ جاری ہے، بھی مال آتا گیا، یہاں تک کہ سونے کے کنگن آ گئے، کھولا گیا، فاروق اعظم نے دیکھا سونے کے کنگن،
فوراً اٹھائے. فرمایا کہ وہ کہاں ہے وہ صحابی؟ اس کو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب ایران فارس فتح ہوگا اور تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. کہاں ہے وہ صحابی؟ وہ صحابی کو پیش کر دیا گیا. فاروق اعظم خود آگے بڑھ کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آقا کی وہ حدیث سرکار نے فرمایا کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے. فاروق اعظم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ صحابی کو سونے کے کنگن پہنا دیے. سونا مرد کے لیے حرام. سونا مرد کو پہننا حرام. نہیں پہن سکتا, انگوٹھی نہیں پہن سکتا, سونے کی لاکٹ نہیں پہن سکتا, سونا استعمال نہیں کر سکتا. سونا, لوہا, کوئی دھات مرد استعمال نہیں کر سکتا سوائے چاندی کے. ایک چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی, جس کے اندر ایک نگ بھی ہو, نیلم, عقیق, کوئی پتھر ہو, ایک پتھر ہو اس کے اندر, 4.5 ماشے سے کم کی ایک انگوٹھی چاندی کی. اس کے علاوہ کوئی ہاتھ کی کوئی چیز مرد کو جائز ہے, حرام. لیکن میرے تاج الشریعہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو ان کے لیے جو ہے وہ جو صحابی تھے سرکار نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ایران کے فارس کے سونے کے کنگن ہوں گے. تو فاروق اعظم نے اس حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کو اس کنگن پہنا دیے. بڑے بڑے کنگن, بڑے بڑے ایران کے کنگن, وہ کنگن سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو پہنا دیا. فرمایا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایران فتح ہو گیا. تو ایران کو فتح کرنے والے فاروق اعظم, اور آج وہاں کے لوگ فاروق اعظم کے دشمن, ان کو اسلام, ان کو کلمہ پڑھانے والے فاروق اعظم, ان کو مسلمان بنانے والے فاروق اعظم. ورنہ یہ تو آپ پوچھ رہے تھے, آپ کی پرستش کرتے تھے, پارسی تھے, آپ کی پرستش کرنا, آپ کی پوجا کرنا, آپ کو معبود مان کر آگ کی عبادت کرنے والے فاروق اعظم نے جب وہاں پر اسلامی پرچم لہرایا تو پھر ان کو کلمہ نصیب ہوا. اور آج وہ فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں. ارے تم کو تو کلمہ پڑھانے والے میرے فاروق اعظم ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا, نہ ابو بکر کے لیے فرمایا, نہ عثمان کے لیے فرمایا, نہ علی کے لیے فرمایا, نہ کسی صحابی کے لیے فرمایا. فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. ہر ایک کے لیے سرکار نے الگ الگ ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. صدیق اکبر کی الگ تعریف بیان فرمائی, حضرت عثمان کی تعریف الگ بیان فرمائی, مولا علی کی تعریف بیان فرمائی کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں, کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ فاروق اعظم کے لیے نہیں فرمایا, مولا علی کے لیے فرمایا. اور فاروق اعظم کے لیے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. یہ علی کے لیے نہیں فرمایا. ہر ایک صحابی کو سرکار نے ایک مقام عطا فرمایا ہے, ہر ایک صحابی کا الگ مقام ہے. بعض لوگ مولا علی کے یہ مقام یہ مرتبے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل مولا علی ہے. ایسا بالکل نہیں. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں, پوری امت میں صحابہ سب سے افضل, اور صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد فاروق اعظم, اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان, اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ. یہ مراتب اللہ کے رسول نے کہاں فرمائے. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی اسٹارٹنگ میں, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, یہ اشداء علی الکفار فاروق اعظم کی شان میں نازل ہوئی. محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه, اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہیں, کون؟ غار ہرا میں
حضرت ابوبکر صدیق والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ والے یہ فرما کر اللہ نے صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی. پھر فاروق اعظم کی شان بیان فرمانا تھا. اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، کافروں پر سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے. سخت کس پر ہے؟ کافروں پر. مسلمانوں پر آپس میں بڑے نرم دل ہیں. کوئی بڑے سے بڑا غلط سوال بھی کر دے تو بڑی نرمی سے جواب دے دیتے ہیں. بڑے نرم ہیں آپس میں. کافروں میں سخت تلوار نکال کے گردن مار دیتے ہیں، اور مسلمان ہو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ شان اللہ نے فاروق اعظم کے قرآن میں بیان کروائی. اور ایک آج ہم ہیں مسلمان بھائی اگر ہے تو بڑا اس پر جذبہ بتائیں گے، بڑا اس پر ٹوٹ پڑے گا، جھگڑا مار پیٹ یہ کر دوں گا، مار دوں گا، چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا، یوں کر دوں گا. اور کوئی غیر مسلم اگر ڈرا ہے، ارے جان دو پتلی لکھ کر کے بھاگ جائیں گے. ایسے دکھ رہے ہیں آج کل بہت سارے آج کل ایسے نظر آتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم کو جو ہے آپ دیکھیں اسلام جو پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا. کہاں تلوار کی زور پر پھیلا؟ تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضور کی بارگاہ میں فاروق اعظم آئے، تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ تلوار فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھی، حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. لانے والے حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آنے والے عمر ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار لے کر آئے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. حضور کو شہید کرنے عمر تلوار لے کر آئے اور حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. تو تلوار لے کر آنے والے نے اسلام قبول کر لیا. حضور کے ہاتھ میں تو تلوار نہیں تھی. حضور نے تلوار کو پکڑ لیا، کردے کو پکڑ لیا کہ اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ اسی وقت آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام حضور کے اخلاق سے پھیلا. حضور کی اخلاق سے اسلام پھیلا. میرے بھائی، آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، تلوار کی روپ میں پھیلا نہیں. حضور نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، 40 سال تک سرکار مکے کے اندر اپنے اخلاق بنوائے. حضور کا بچپنا کفار مکہ کے سامنے، حضور کی جوانی اہل مکہ کے سامنے. 40 سال کی عمر ہو گئی آقا علیہ السلام کی. اس وقت 40 سال تک لوگ آپ کو کیا کہتے؟ امین، صادق، سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا امانت دار. 40 سال تک. اس کے بعد سرکار مکہ کے پہاڑوں پر، کوہ صفا پر تشریف لے آئے. کوہ صفا پر تشریف لائے اور سارے لوگوں کو جمع کیا، اجتماع کیا. اسٹیج پر آپ تشریف لے گئے، مجمع ٹھہرا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، کیا میں نے کبھی تم سے جھوٹ کہا؟ سب نے کہا کہ نہیں اے محمد، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے نہیں سنا. آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے اور اہل مکہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کیا تو تم لوگ یقین کرو گے؟ اگر آپ فرما رہے تو یقین کر لیں، کیونکہ 40 سال سے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا. مکے والوں کا جواب. پھر اب آپ فرما رہے ہیں، اچھا تو سنو، اگر تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تو بے شک تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جو بڑے بڑے کفار تھے، سب جو نعوذ باللہ حضور کی طرف بکواس کرنا شروع کر دی. حضور کو برا بھلا کرنا شروع کر دی کہ اے محمد، کہ تم نے ہمیں کس لیے بلایا؟ ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، کہ تم نے اس لیے جمع کیا، تم وہ ہو جاؤ، تم یہ ہو جاؤ. حضور کو نعوذ باللہ بدوائیں دینے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگ گئے اور مجمع کو منتشر کر دیا. لیکن سرکار نے
ان کے لیے کوئی ایسی بدعا نہیں فرمائی. نوح علیہ السلام کا دور آیا, نوح علیہ السلام کافروں نے ستایا. نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں, اپنی گرفت میں لے لیں ان کو. تو اللہ نے کہا حکم فرمایا کشتی بناؤ, سوار ہو جاؤ کشتی میں. ایسا عذاب آنے والا ہے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ کشتی بنائے. لوگوں نے پوچھا کیوں کشتی بنا رہے ہیں؟ کہ طوفان آنے والا ہے. ہنسنے لگے لوگ, کہاں کا طوفان؟ آپ کی بیوی بھی آپ کو ہنسنے لگی کہ اے لوگ آپ کو کیا ہو گیا ہے, کہاں کا پانی؟ آپ نے کشتی بنائی, سارے مسلمانوں کو جمع کیا کر بیٹھ جاؤ کشتی میں. جو کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا, تو کشتی میں نہیں بیٹھے گا غرق ہوگا. بیٹا ہنسنے لگا, ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے, کہاں کا پانی؟ پانی آئے گا وہ پہاڑ پہ بیٹھوں گا, جا کے وہ اونچا پہاڑ ہے نا وہاں جا کے بیٹھوں گا. کہا کہ بیٹا آج کوئی بچنے والا نہیں, آج اللہ کا ایسا عذاب آنے والا ہے روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. تو آنا میری کشتی میں, اے میرے لگتے جگر میرے بیٹے آ جا. بیٹا کہنے لگا نہیں ابا بالکل نہیں آؤں گا. پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب عذاب آنا شروع ہوا, نیچے سے پانی نکل رہا, اوپر سے بارش ہو رہی. 2 دن بارش ہوئی تو ہمارے پاس ندی بہنے لگ گئی. دروازے کھول دیے, 21 دروازے کھول دیے. عمران ساگر, عثمان ساگر, گھروں میں پانی داخل ہو گیا. کتنے دن بارش ہوئی؟ 2-3 دن بارش ہوئی. تو یہ حال ہے. جب جو بارش ہوئی 6 مہینے بارش ہوتی رہی. 6 مہینے صبح شام 6 ماہ تک موسلادھار بارش. تو زمین پانی کو نکل رہی نہیں, زمین سے بھی پانی نکل رہا, اوپر سے پانی نیچے سے پانی, 2 طرف سے پانی پانی, پوری دنیا میں پانی پانی. جیسے عذاب شروع ہوا, پانی بارش شروع ہوئی, آپ کے گھر کا جو چولہا تھا وہاں سے تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا. یہ نشانی بتائی گئی کہ عذاب آنے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اے نوح تمہارے گھر کے چولہے سے, کچن چولہا تندور ہوتا ہے وہاں سے پانی نکلے گا. تو سمجھ لینا عذاب آ گیا. فوراً کشتی میں سوار ہو جانا, مسلمانوں کو سوار کر لینا. چرین پرین درخت پھل فروٹ جو جمع کرنا جمع کر لو, جو پھل پودے جمع کر لو, سب بہنے والے ہیں. تو آپ نے سب جمع کر لیا, ساری چیزیں جمع کر لی کشتی میں. چرین پرین جتنے حیوان ہیں سب کو جمع کر لیا. آج جتنے روئے زمین پر جتنے چرین پرین دکھ رہے ہیں وہ کشتی نوح میں شامل ہو گئے تو بچ گئے, ان کی نسلیں بچ گئی. جو اس میں سوار نہیں ہوئے غرق ہو گئے. آپ کا بیٹا اوپر پہاڑ پہ چڑھ گیا تو سب سے پہلے پانی اسی پہاڑ پر پہنچا. سب سے پہلے پانی نہیں پر گیا اور وہ غرق ہو گیا, ڈوب گیا. سب سے پہلے بیٹا ہی مرا. اسلام قبول نہیں کیا. آپ کی اہلیہ آپ کے خلاف, اسلام کے خلاف, وہ بھی ڈوب کر مر گئی. پیارے محترم بھائیوں, ہر دور میں جب انبیاء نے اپنی امت کو اسلام کی دعوت دی, لوگوں نے جھٹلایا. انہوں نے جب امت کے لیے بددعائیں کی, اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ کوئی بندر مر گئے, صورت بندر کی ہو گئی, پانی کا عذاب آ گیا, زلزلے آ گئے, اوپر سے پتھر برسائے گئے, قوم عاد قوم ثمود تباہ کر دی گئی. لیکن قربان چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں, ذہنی قلبی تکلیف دیتے ہیں, پتھر مار کر لہولہان کر دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں, اور پھر آقا کو کہتے ہیں کہ محمد تم سچے ہو, پھر لے آؤ عذاب. وہ دور میں عذاب آیا, یہ دور میں عذاب آیا, آپ نبی ہیں, لاؤ عذاب, ہم بھی دیکھیں گے کون سا عذاب آتا. حضور کو رد کر رہے ہیں لاؤ عذاب لاؤ عذاب. سرکار فرما رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت کی دعا دے رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرما دیتے عذاب کی, اگر دعا فرما دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب اللہ ان پر کیسے عذاب کرے. سرکار نے تو کبھی بدعا نہیں فرمائی. جب سرکار کو کہا گیا کہ محمد بدعا کرو ہمارے لیے اگر ہم سچے رسول ہیں, دیکھیے کیسی بات کر رہے ہیں, کیسا چیلنج کر رہے ہیں. آپ رسول ہیں, بدعا کر دو, دیکھیں گے ہم بھی. اگر آپ کو کوئی بولے
آپ سچے ہیں کسی بات میں، آپ کو اچھا سچے تو یہ کرو، آپ اگر میں سچا نہیں کرتا ہوں، آپ بالکل اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اب یہاں حضور سے کہہ رہے ہیں آپ سچے رسول ہیں، لے آؤ عذاب. لیکن سرکار فرما رہے کہ نہیں. اللہ جواب دے رہا ہے کہ محبوب اللہ پر ایسے عذاب کرے جبکہ آپ ان کے بیچ تشریف فرما ہو، آپ موجود ہیں، اللہ کیسے عذاب کرے گا؟ آپ کو رحمتوں عالموں کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو الگ میرے پیارے بھائی بات آگے نکل گئی. میں کہہ رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ پر جب حملہ ہوا اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے میں آپ نے جس کا فیصلہ سنایا، جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ایک غلام اور اس کے مالک کا فیصلہ. تو غلام اور مالک دونوں آئے فیصلہ لینے کے لیے. فاروق اعظم نے صحیح فیصلہ، فاروق اعظم کا فیصلہ، آپ نے مالک کے حق میں فیصلہ کیا. غلام کو برا لگا کہ ارے فیصلہ میرے تعلق سے ہی آنا تھا، میرے تعلق سے آنا تھا، میرے حق میں آنا تھا، میرے حق میں نہیں آیا، مالک کے حق میں فیصلہ گیا. اب عمر کا دشمن بن گیا، امیر المومنین کا دشمن بن گیا. اور تھا کون؟ آتش پرست. آتش پرست غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز. لوگ آج کل فیروز نام رکھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیسے نام رکھنا ہے. ماں باپ علم حاصل نہیں کرے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے کا نام فیروز. یہ فیروز ہے. ارے فیروز کون تھا؟ ابو لولو فیروز، فاروق اعظم کا قاتل. نام رکھنا تو حضور کے نام پہ نام رکھو، محمد، احمد، اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھو، حسین نام رکھو، حسن نام رکھو، عمر رکھو، ابو بکر، عثمان، علی نام رکھو. یہ فیروز کیوں نام رکھتے ہو؟ کوئی ہے یہاں پر تو پرانا والے بھائی بیوقوف کو نہیں بول رہے تھے، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو نام رکھے ان کو بول رہا ہوں. تو آپ بات پہنچائے آگے. اور تو پیارے محترم بھائیوں، کئی لوگ ایسے ہیں تو وہ جو ابو لولو فیروز تھا اس کو جو بڑا غصہ آ گیا، غصہ چھپا لیا تھا، تاک میں رہا کہ کب فاروق اعظم کو شہید کر دو. فجر کا وقت ہے، آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. ابو لولو فیروز چھپے ٹھہرا تھا. فجر کا وقت، اندھیرا اندھیرا ہے. اس وقت خنجر آستی میں چھپا کر آیا اور اس زہر میں بجھا کر اس نے وہ خنجر تیار کیا تھا. زہر آلود کر دیا کہ اس سے اگر مارے گے تو زہر پھیل جائے گا پورا پیٹ کے اندر، پوائزن ہو جائے گا. اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لازمی طور پر انسان شہید ہو جائے گا، فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے. تو وہ خنجر کو جو ہے زہر میں بجھا کر اس نے چھپا کر کے لایا. جیسے فاروق اعظم نے رکعت باندھی، اللہ اکبر، نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں. پہلی رکعت باندھی، اللہ اکبر، صحابہ نے رکعت باندھی. فاروق اعظم نے تلاوت شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، تلاوت شروع ہوئی. یہ فوراً اندر مسجد میں داخل ہو کر صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا سیدھے فاروق اعظم کے پاس آیا اور آ کر آپ پر حملہ کر دیا. اس زور سے حملہ کیا، متواتر 3 حملے کیے، 1 2 3 حملے کر کے آپ کے پیٹ کو اس نے پھاڑ دیا. فاروق اعظم زمین پہ تشریف لائے، آپ نماز میں تھے، زمین پہ تشریف لائے. وہ بھاگنا چاہا تو پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا. کہ فاروق اعظم نے جیسے آپ زمین پہ تشریف لائے تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے امامت فرمائی، نماز فجر ادا ہوئی. اس کے بعد فاروق اعظم کو گھر پر لایا گیا. لانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، کس نے مجھے خنجر مارا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ پر حملہ کرنے والا مجوسی غلام ابو لولو فیروز ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، ورنہ میری وجہ سے ایک مسلمان داخل جہنم ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان نے مجھے نہیں مارا. اس کے بعد آپ حالت زخمی حالت میں، تکلیف میں، آپ کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خون نہیں رک رہا، خون بہ رہا ہے، کچھ بھی پلاتے ہیں آنکھوں سے باہر نکل جاتا ہے. ایک شخص آیا عیادت کے لیے، لوگوں کا تانتا بن گیا، لوگ آ رہے ہیں، امیر المومنین سے ملاقات کی. ایک نوجوان آیا، آ کر واپس جانے لگا، عیادت کیا، واپس جانے لگا. آپ نے فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ میرے پاس، زخمی حالت ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، کوئی چیز پیٹ میں رک نہیں رہی ہے. اس کے باوجود
اس نوجوان کو بلانے کا اشارہ دیا. لوگوں نے کہا کہ نوجوان امیر المومنین بلا رہے ہیں. وہ پلٹ کر آیا تو اس سے فرمایا کہ تم نے جو تہبند پہنا ہے، پاجامہ تہبند، وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور میں نے سنا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے. تو لہٰذا اے نوجوان، اپنا کپڑا، اپنا تہبند، اپنا شلوار پاجامہ یہ ٹخنے سے اونچا کر لو. اس حالت میں آپ نے وہاں پر نیکی کی دعوت دی. نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، آپ فرماتے اپنے گھر والوں سے کہ میرا رخ خانے کعبہ کی طرف کر دو. چنانچہ اسی حالت میں، زخمی حالت میں آپ نماز ادا فرماتے. اس حالت میں بھی ایک نماز آپ نے قضا نہیں فرمائی، ایک نماز قضا نہیں. پھر فرماتے کہ ہاں بے شک جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. پھر پہلی محرم آئی. آپ کو محسوس ہو گیا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، آج دنیا سے رخصت ہونے کا دن آ گیا ہے میرا. لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور کے پاس رکھ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ عمر کا جنازہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پہلو میں دفنائیں گے. دیکھنا اجازت اگر ملے، دروازہ کھلے خود بخود وہ سمجھنا حضور نے اجازت دی. دروازہ نہ کھلے تو سمجھنا حضور نے اجازت نہیں دی. مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. وصیت فرمائی، شہید ہو گئے. آپ جو جگہ تھی ام المومنین کا گھر ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کا. آپ نے پہلے بھی پوچھا، وصال سے پہلے بھی ام المومنین کے پاس ایک شخص کو بھیجا، اپنے لقب جگر کو بھیجا اور بھیج کر پوچھنے لگایا تھا آپ نے کہ اے ام المومنین، وہ جگہ آپ کا مکان ہے، وہ کیا آپ وہ جگہ میرے لیے دفن کے لیے وہ جگہ عنایت فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے والد کے لیے رکھی تھی، اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ حضور ہے، حضور کے بازو میں آپ میرے والد ابو بکر صدیق ہیں، وہ جگہ اس کے بازو کی جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر آپ کو فوقیت دیتی ہوں، میں یہ جگہ آپ کو دیتی ہوں. یہ اپنے پہلے وصیت کر دی تھی، اجازت دے دی تھی. پھر یہ فرمایا کہ میرے وصال کے بعد، جب میرا وصال ہو جائے اس کے بعد دوبارہ جانا ام المومنین کے پاس، دوبارہ پھر جانا اور جا کے پھر پوچھنا کہ اے ام المومنین، عمر دنیا سے جا چکے ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ان کو ابو بکر کے بازو میں دفنائیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو پہلی اجازت دے دی آپ کو، ایک شاید وہ میری حیات میں مجھ کو محسوس کر کے کہ عمر کو یہ کیسے کہوں، شاید میری حیات میں وہ ہاں کہہ دی ہوگی، وصال کے بعد پھر پوچھ لینا. فاروق اعظم کے سول پہ قربان جائے. پھر پوچھا گیا، ام المومنین رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ عمر کی شہادت ہو گئی. ام المومنین رو رہی ہیں. آپ کے لقب جگر آئے اور پوچھا اے ام المومنین، کیا عمر کو آپ نے جگہ عنایت فرما دی ہے، کیا آپ کی اجازت ہے اس جگہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے آپ پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں. چنانچہ ان کی دوبارہ اجازت کے بعد فاروق اعظم کا جنازہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ عمر کا جنازہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہاں پر دفنائیں. سبحان اللہ، رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دی، دروازہ خود بخود کھل گیا اور مسلمانوں نے فاروق اعظم کو حضور السلام کے بازو میں، صدیق اکبر کے بازو میں فاروق اعظم کے لیے لحد کھودی اور اس لحد میں آپ کو سپرد لحد کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلی محرم آپ جام شہادت نوش فرمائیں. 10 محرم امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. ہمارے اکابرین اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو پھیلایا، دین کی خاطر خود شہید ہو گئے، ایسی قربانیاں دی ہیں. پیارے بھائیوں، ہم کو بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. نیند کی قربانی دے کر فرض نماز ادا کرنا ہے. خدمت بات کی وقت اسلام کو پھیلانا، اسلام کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا،
یہ بات کی بات ہے. پہلے جو کرنا ہے ہم پر جو فرائض ہیں جو معاف نہیں ہوتے، خود کی جان پر احسان کرنا ہے نماز ادا کر کے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے قبر کے عذاب سے بچانا ہے. اس لیے اپنی نیندوں کی قربانی دے کر، اپنے کام کی قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ذہن بنا لے پیارے بھائی، اور دین کا کام کرنے کا ذہن بنائیے، اسلام کو آگے بڑھانے کا ذہن بنائیے، اسلام کے لیے آگے بڑھنے کا ذہن بنائیے کہ یہی باقی رہنے والا ہے. باقی کل من علیہا فان، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز میں فنا ہونا ہے، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں یہ ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے عالیشان فارم ہاؤس یہ ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے بینک بیلنس یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. تو سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر رہا ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے. مالدار بننا خوش نصیبی نہیں، اس کا تو حساب دینا ہے. یہ نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے بڑا مقدر والا ہے. پیارے بھائیوں کوشش فرمائیں کہ جیسے اذان ہو جائے ہر کام چھوڑ کر سیدھے مسجد کو آ جائیں، ساتھ میں دوسرے مسلمانوں کو بھی نماز کی دعوت دے کر ساتھ لائیں. اپنے اخلاق اپنے کردار سے جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال تک اپنے اخلاق کافروں کے سامنے پیش کیے، اس کے بعد اسلام کی دعوت دی، تو ہم کو بھی چاہیے ہم بھی رسول پاک کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اخلاق اپنے کردار سے اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کر کے اپنے کردار سے کافروں کو اپنے سے متاثر کر کے ان کو اسلام کی طرف بلائیں، ان کو دین کی طرف بلائیں، ان کو دین کی دعوت اپنے اخلاق سے دیں. آقا نے تلوار سے اسلام کی دعوت کا کام نہیں کیا، اخلاق سے اسلام کا کام کیا. غریب نواز بھی اسلام کا جو کام کیا ہے اپنے اخلاق سے کیا. ہم کو بھی اپنے اخلاق اچھے کرنے، جو کبھی کسی سے کوئی معاملہ ہو بالکل صاف شفاف معاملہ ہونا چاہیے. دھوکہ جھوٹ سامنے والے کا نقصان، اگر کسی غیر مسلم کو آپ دھوکہ دیں گے جھوٹ بولیں گے یا اس کے ساتھ دغا بازی کریں گے تو پھر وہ کبھی بھی اسلام کے قریب نہیں آئے گا. وہ بولے گا ارے مسلمان رہتے ہی ایسے ہیں، یہ تو بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرو نا یہ ڈبا دیتے ہیں. اب تھوڑا اسلام تھوڑی قبول کرے گا، آپ سے بسر ہو گیا، وہ تو آپ تو اس کو اپنی تعریف میں آپ کے اخلاق کی وہ تعریف کرتے ہیں. بھائی مسلمان میاں بھائی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ کتنا بھی نقصان ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا، وہ مسلمان ہے. اس کے بعد پھر وہ دین کے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ